أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دیں، اور مالک الملک سے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کرم نوازی میرے پر، جو یہ درس ہو رہے ہیں کدھر؟ المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ، یعنی یہ وہ شہر ہیں، سارے دنیا میں شہر تو بہت ہیں لیکن یہ ایک شہر ہے ان میں سے جس کا لقب ہے روشن دار، روشنی والا ملک. منورہ، روشنی کائی کی ہے؟ اسلام کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے. سارے جو بھی دنیا میں شہر ہے نہیں وہ بچوں کے ذریعے روشن ہے، لیکن ادھر اسلام کی روشن ہے، ایمان. وہ جس طرح پہلے ذکر کیا ہے تو ان الایمان لیعرض فی المدینہ کما تعرض الحیہ فی جحرها. ایمان اس طرح جمع ہوگا اس شہر میں جس طرح سانپ جاتے ہیں نا آپ کے بال میں جمع ہوتے ہیں، کیسے اس طرح ایمان ادھر جمع ہوتا جائے گا. اور 70,000 منافق مدینے سے نکلا جائے گا اللہ کے قدرت سے. کس طرح اللہ جانتے ہیں. اور جو بھی خباثت ہے نا اس مدینے میں منور میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے تو المدینہ تنفی خبثھا کما ینفی الحدید الکیر. ایسا ہے مدینہ منور، یہ وہ شہر پاک شہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہا ہے اور اس کا انتقال بھی اسی شہر میں ہے. تو ادھر خباثت چلے گی لیکن ان کی منتہا بری ہوگی.
اور کوشش کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو ہمیں توفیق دے تو اس شہر میں ادب سے رہیں بس. اللہم ارزقنا الادب فیہا. صدق الباب هذا واحد صدق. فهمت علي؟ تو ایمان جو ہے جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کو بولتا تھا حیا لنؤمن ساعہ، آئیے تو بیٹھیں ایمان حاصل کر لیں، کیونکہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ایمان میں بھی کچھ کمی ہو جاتی ہے. اس کے لیے کس طرح ہوتی ہے؟ اس طرح اچھے اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. اس طرح ایمان بڑھتا جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کم ہوتے جائے. وہ خوش نصیب وہ ہیں جو ایمان کو بڑھاتے رہیں گے، اچھے اچھے اعمال کرتے رہیں گے. جس طرح مالک الملک نے فرمایا قرآن شریف میں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت بھی پیدا کیا ہے اور زندگی بھی پیدا کیا ہے، اور اس میں مقصد رکھا ہے تو کون ہے اچھے اعمال کرنے والے. کون ہے اچھے عمل کرنے والے اور زیادہ تو اس کو ادھر، کیونکہ جنت جو ہے وہ منازل ہیں، منزلیں ہیں. ایک منزل نہیں ہے، 100 منزل ہیں جنت میں. وعلیکم السلام. جب 100 منزل ہیں تو آخر کہیں کہ مالک الملک نے 100 منزل بنائے، ایک منزل کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ جتنی عمل ہوگا اور بہترین عمل ہوگا تو اوپر والے منزلوں میں بیٹھیں گے، نہیں تو نیچے والے منزل میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تو ہمیں بھی اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاؤ میرا رسول میرے بندوں کو، تو یہ یادگیری ان کو کام دے گی، ان کو نفع دے گی. تنفع المؤمنین، مومنوں کو بس وہ یاد تو دلاتے ہیں سارے کو جو بھی اللہ کے بندے، لیکن نفع کس کو دیتی ہے؟ جو مومن لوگ ہیں، بس اس کو فائدہ ہوتے ہیں، باقی کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ. کوئی بھی ہوئے اور کسی بھی اللہ کے گھر میں، کسی گھروں میں سے جب مجتمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، مدارسہ کریں تو کون سے مقاصد ہیں اور کون سے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کا میرے میں اور میرا کیا مراد ہے، حاصل کریں گے اور تربیت بھی حاصل ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح تربیت دیتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے نا پالنہار. کون ہے پالنہار؟ مالک الملک، سارے کائنات کو پالتے ہیں. وہ چونٹی تک بھی ان کو بھی وہ اس کا انتظام بنایا ہے، کھانے کا، پینے کا، آنے جانے کا. تو پالنہار جب ہے مالک الملک تو وہ کدھر پالے گا ہمیں انسانوں کو؟ جانوروں کو تو جنگل میں ہی پال رہے ہیں، ادھر ادھر اس کی نگہبانی کر رہے ہیں. ادھر جدھر سمندر میں مچھلیاں ہیں، مثال تو اللہ تعالیٰ نے
1000 مخلوق پیدا کیے ہیں، 1000 امت، 400 دھرتی پر ہیں تو 600 سمندر میں اندر ہیں. ان سارے کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمیں انسان جو ہیں ان کے پر ہیں دار مدار. انسان کے لیے ساری چیز پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ، آسمان زمین سب چیز، اور انسان کو آپ نے لے پیدا کیے ہیں. يقول في الحديث كل شيء خلقت من أجلك يا ابن آدم وخلقتك من أجلي. سب چیز آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کو میں آپ نے لے پیدا کیا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے پیدا کیا جنات اور انسان عبادت کے لیے. بس عبادت یعنی کیا مسجد میں 24 گھنٹہ سو رہے ہیں کیا؟ نہیں. عبادت آپ جو بھی دھرتی پر کمائی کریں گے اس میں اخلاص سے ہوگا وہ بھی عبادت ہے. سلائی کر رہے ہیں اور اخلاص سے کرتے رہیں گے وہ بھی عبادت ہے. روٹی بنا رہے ہیں اخلاص سے کریں گے وہ بھی عبادت ہے. جھوٹ نہیں بتائیں گے، علیکم السلام، جھوٹ آپ کے زندگی میں نہیں ہوگی وہ بھی عبادت ہے. امانت کی پابندی کرتے رہیں گے وہ بھی امانت ہے، وہ بھی عبادت ہے. سب چیز عبادت ہے. اچھے کام، برے کام جو ہیں سارے ہیں وہ عبادت نہیں، وہ ہے گناہ. برے کام جو ہیں وہ کس کی عبادت ہیں؟ شیطان کی عبادت ہوتی ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو خیال کرو میرے بندے، شیطان کی عبادت نہیں کرو، یہ آپ کا بڑا دشمن ہے، ظاہر زور دشمن ہے. ابھی مخلوقات کتنی بگاڑی ہوئی، کتنے بگڑے ہوں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. ہاں تو الحمدللہ ہمیں شکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور اسی شہر میں روشنی والے میں ہمیں لے آیا. یہ بڑی نعمت ہے. ہاں شہر تو بہت ہیں، سعودی میں بھی بہت ہیں، لیکن یہ اس کا نام ہی مدینہ منور ہے. تو ادھر کمائی کی ذریعے 2 کمائی ہوتی ہے، دنیا کی کمائی اور آخرت کی بھی کمائی. فرصت موجود ہے. ابھی اگر آپ خود اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں اور اس میں کمی کر رہے ہیں تو آپ کا ہی کام ہے، آپ کی مرضی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دونوں راستہ بتا دیے مالک الملک، صحیح بھی اور برائی والا راستہ بتا دیا. اختیار آپ کی مرضی ہے، جس میں آپ لگے ہوئیں گے وہی آپ کو ملے گا. تو اس مجلس مبارک میں ایک تو یہی بتایا تو سکینہ سکون نازل ہوتے اللہ کی طرف سے، اور وحفتهم الملائکہ، ملائکہ کرام فرشتے جو ہیں وہ بھاگ کر کے میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں. کتنا آئے وہ اللہ جانتے. سارا مسجد ممکن نبی ملائکوں سے پر ہوگی. سمجھ جائے گا. ابھی نیچے بیٹھے اوپر ہوگا شاید ملائکہ، کیونکہ وہ ان کو قدر ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ. وہ ملائکہ فرشتے وہ جدھر بھی ذکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر آ کر کے جمع ہوتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے دلوں میں اندر داخل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں تو بہت مہم چیز ہیں. اور یہ جو مجالس ہیں ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی مجالس جو ہیں نا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَيَاضِينِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا. اگر آپ گزرے نہیں ریاض جنت کے ٹکڑے جو ہیں نہیں، ادھر بیٹھو اور مزہ لے لو اور ادھر سے کمائی حاصل کرو. وَلَوْ مَا هِيَ رَيَاضِينُ الْجَنَّةِ، یا رسول اللہ کون سے وہ؟
بولا حلق الذکر، یہ جو ہے ذکر کا بھی یہ مجلس ہے نہیں، تو اس میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آسان بات ہے، کوئی دنیا کا بڑا آدمی ہو، پیسے دار ہوگا، چودھری صاحب ہوگا، بتائے گا آپ کو بھائی آ جاؤ سنو ادھر، اس کی تعریف چودھری صاحب کی ہوگی، ان کی تاریخ بتائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کتنی مخلوقات جمع ہو جاتے ہیں۔ اور بولا جائے گا آؤ فلانی مجلس میں جائیں گے، ادھر کیا ہے بھائی اللہ کی تعریف ہے، آؤ سنیں، یار ہمیں درد ہیں، اور ایک بہن آپ بولے گا آج سر میں درد ہے، ٹیم نہیں ہے، روٹی کا انتظام کر رہا ہے، کھانا کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اگر دعوت دیں گے نہیں، کدھر شادی کا کدھر دعوت دیں گے کسی کو، تو ادھر کیا اگر تھوڑا سا چاول کھائے گا اور کیا کرے گا، شادی میں کیا ہوگا، تو کائے کے لیے ادھر جمع کائے کے لیے ہو جائے، تھوڑا سا چاول کھاتے ہیں نہیں بس، پتہ نہیں کدھر کدھر 1 2 3 4 میل کے بعد میں گیا ادھر دیکھا سارے کدھر سے آیا، کیسا پتہ پڑ گیا، وہ اس جگہ کا ہمیں ڈھونڈتے ہمیں بھی نہیں ملتا ہے، وہ پچھان کر کے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ حول ولا قوت، کائے کے لیے پاؤ چاول کا کھائے گا اور کیا کھائے گا، آدھا کلو کھائے گا زیادہ سے زیادہ، مرغی آدھا کھائے گا یا آدھا پاؤ گوشت کا کھائے گا اور کیا کرے گا، لا حول ولا۔ دیکھو، اور یہ اللہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ریاضین الجنہ، جنت کے ٹکڑے ہیں، اس میں مزہ نہیں آتے، آنے کے لیے قابل نہیں، بولیں گے تو آج مہم اللہ ہدایت دے ہمیں بھی ان کو بھی۔ اور اس مجلس مبارک میں یہ آخر فائدہ یہ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قوموا مغفورین، اٹھو، آپ کو آپ کی معافیاں قبول ہو گئی، آپ کو معافی مل گئی، آپ کے توبہ جو ہیں یا جس مقصد کے لیے آئے اور آپ کو معافی مل گئی، یا اللہ کیا چاہیے پھر اور اس سے بات، قوموا مغفورین۔ تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے نہیں بھائی، یا شیخ یہ اردو میں کہا، یہ انگلش میں تقریر ہے، ادھر بھی بیٹھو یا شیخ، آپ کو ادھر بھی یہی آپ کو فیض ملے گا، انگلش میں آپ بیٹھو بس، پھر سے ساتھ تو بیٹھو نہیں کم از کم، ہاں، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس مجالس مبارک کے بیٹھنے کے لیے اور سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ مطلب جو ہے عمل چاہیے، عمل جو ہے اس میں کیا ہوگا، بولا نہیں آیت کریم میں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل جو ہے کس طرح عمل بنے گا، عمل بنے گا جب نیت، اس کے بعد اقوال و افعال، ان 3 چیزوں سے عمل بنے گا۔ نیت صاف ہونا چاہیے، خالص للہ، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، اور زبانی قول، نیت تو ادھر دل میں ہوتی ہے، یہ زبان کے ذریعے قول سبحان اللہ الحمدللہ، اور فعل نماز میں پڑھتے ہیں تو حرکت ہے نہیں، یہ افعال ہوتے ہیں، حج کیا گیا ہے یہ افعال ہوتے ہیں، یہ 3 چیزیں کے وجہ ذریعے انسان کا عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ عمل جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، یہ عمل جو کیا ہے کتاب اور سنت سے لیا ہے ادھر سے، یا آپ نے مرضی والا بنایا، عمل تو سارے کر رہے ہیں نہیں، سب عمل کر رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں عمل رات دن بھی کرتے ہیں، لیکن کتاب اور سنت سے ہیں یا نہیں، اگر کتاب اور سنت سے نہیں ہوگا وہ عمل، وہ گمراہی والے عمل ہوں گے، وہ قبول نہیں ہوگا، مٹایا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ادھر آئے گا قیامت کے دن، اعمال بہت ہیں ہوئے،
لیکن سارا مٹایا جائے گا، کیونکہ بولنے کے مطابق نہیں، مالک الملک کے مولا اس طرح عمل کرو، آپ نے اس کے بولنے کے مطابق نہیں کیا، آپ نے پھنس گیا کسی مرشد کے پیچھے لگ گیا، غلط اعمال کیا، وہ قبول نہیں ہے۔ تو کوشش کریں ہمیں اعمال اچھے کریں اور اللہ کے بولنے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بتایا نہیں یہ کلام اللہ ہے یا کسی دوسرے کا کلام ہے، یہ قرآن ہے جس کو قرآن بھی بولا جاتے ہیں، کتاب بھی بولا جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے قرآن، یعنی کس کے باتیں؟ اللہ کی تعالیٰ۔ کلام اللہ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں نا اردو میں، ہاں کلام اللہ بولتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ، یہ کلام کو بولتے ہیں اردو میں باتیں۔ کلام تو عربی لفظ ہے نہیں، کلم نہیں، آدھا کلام اللہ، کلام کلم نہیں، کلم تو یہ ہے میں اس کو بات کیا، اس کے ساتھ اس نے بات کیا میرے، کلم نہیں ہوں کلم تو، اور کلم نہیں بھی لے جوال بولتے ہیں، ہاں جوال میں بات کرو میرے ساتھ، لیکن یہ تو عربی لفظ ہیں کلام، لیکن اردو میں اس کو باتیں بولتے ہیں، میرے ساتھ بات کرنا، میں آپ کے ساتھ بات کروں، ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے باتیں ہیں، سارے باتوں سے بات جو ہیں یہ سچے میں سچی یہ بات ہیں۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، حدیث سارے کو باتیں کو حدیث بولا جاتا ہے، جو باتیں ہیں ان کو حدیث بولا جاتا ہے۔ سارے باتوں میں سے بات سچی میں سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی خود مقدمے میں ہوتے ہیں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی رسول اللہ۔ صحیح میں صحیح خیر والا راستہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آ جائے، وہ ہے۔ باقی جو راستے ہیں وہ سارے ناقبول ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، فاتحہ بھی روز پڑھتے ہیں، ہمیں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں فرض میں، بس فقط سنت ہے تو چھوڑو، وہ تو علاوہ وہاں وتر مغرب یہ تو نفلیں وغیرہ سارے یہ تو زیادہ ہے، لیکن 17 رکعت جو یہ تو فرض ہے۔ وہ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں بندہ روز، جب تک کہ مرے گا۔ 60 سال ہو گیا یہ فاتحہ روزانہ 17 مرتبہ، تو یہ تو فرضوں میں پڑھنا پڑتے ہیں یا نہیں؟ ہاں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں یا نہیں جناب؟ تو فاتحہ پڑھنے کا کیا مراد ہے؟ کیا بس پڑھ کے چلے جائے گا بس؟ کبھی کوئی کسی نے بولا میں ان فاتحہ سورہ فاتحہ سے میں تو بیزار ہو گئے ہوں، بہت پڑھا ہے، روز پڑھ کر کے میں تو تھک گیا، میں مزہ نہیں آتے۔ روزانہ نیا اس کو لذت آتی ہے، کیونکہ روزانہ اس کی معنی بھی نئی بن رہی ہے، جس طرح ماحول ہے اس ماحول کے مطابق اس کے ماحول۔ حالانکہ سورۃ فاتحہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں 2 مرتبہ یہ سورت ہیں جو ان کا نزول ہوا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، ایک ہے بس فقط سورۃ انعام جو ہے نا، وہ کتنے ملائکے کتنے فرشتے اس کو اٹھا کر کے نازل کیا ہے اس دھرتی پر، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے سورۃ الانعام کو اٹھا کر کے نیچے پہنچائے ہیں، 70,000 ملائکے۔ کیونکہ کلام کس کا ہے یہ بھی نہیں سوچا، یہ تو سوچنا ہے نہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ تو پہلے جو سورۃ زمر سے کچھ بیان کیا گیا ہے، آج بھی کچھ اس سورت میں سے ہی بیان کیا جائے گا، اور ہمیں بھی کچھ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دی۔ آمین ثم آمین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن اور قیامت کے دھرتی کے دن میں وہ مالک الملک نے بتایا ہے، تَرَى الَّذِينَ، ان کو دیکھا جائیں گے، آپ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹے باتیں بتائی، کذبوا علی اللہ،
جھوٹے بہتان، جھوٹے الزام، جھوٹے باتیں اللہ نے نہیں بتایا، انہوں نے اپنی طرف سے بتایا۔ ابھی ان کا کیسے ہوگا حالت اسی دھرتی پر، ان دھرتی پر، اور یا ان دن میں کالے منہ ہو جائیں گے سارے کے۔ وجوہہم مسودہ، ابھی آپ سوچو تو ایک آدمی آپ کے سامنے ایسا مل گیا بدون ترتیب سے، تو آپ دیکھیں گے اس کا منہ کالا ہوگا تو کیا مزہ آئے گا دیکھنے میں؟ اچھی ہوا تو بھورت ہے وہ یہاں، لیکن جیسے فجأتاً دیکھا تو کالا منہ مل گیا، تو آپ کے سب بولیں گے کیا بات ہے کالا منہ، یہ کالا دیکھے نہیں، کالے تو بہت اللہ نے پیدا بھی کیے ہیں، سبحان اللہ جل شان، ہاں تو یہ حیرانگیری ہوگی یا نہیں؟ ان کا کیا حال ہوگا، کیسے اس کا فکر ہوگا؟ کالا منہ ہو گیا، کائے کی وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ، کالے سارے دیکھنے میں آئے گا کالا، اِنَّا اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں بنا ہوا ہے ان کے لیے؟ یہ تکبر کرنے والے حق قبول نہیں کرتے تھے، جب بھی ان کے سامنے حق پیش کیا گیا پیٹھ دے کر کے چلا گیا، پسند ہی نہیں۔ آج کل والا بھی وہی زمانہ ہو گیا، جتنے بھی بولو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھائی حق کی باتیں قرآن میں سنو، اللہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، یار چھوڑو یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں لے آئے۔ لگتا ہے کیا بولے گا؟ لگتا ہے یہ وہابی ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے نہیں، آپ نے طرف سے لگایا نہیں، وہ تو وہابی ہے نہیں، اس کا مطلب ہمیں قرآن سے بات بتا رہے ہیں، اللہ کے کلام سے، اور سامنے دیکھ رہے ہیں آنکھیں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتا رہے ہیں، پھر بھی اس کے دماغ میں یہی ہوگا تکبر کی وجہ سے، حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے بولا یہ تو وہابی ہے۔ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہابی بولا، یہ تو وہابی اچھا ہے لفظ، یہ بھی قبول کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ساحر، جادوگر ہے، یہ کاہن ہوگا، شاید لگتے پھار لگاتے نا وہ ان میں سے ہوگا، یہ نہیں کچھ نے بولا یہ آئے پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے، انہوں نے بھی یہ بولا تھا کفار پورے، لگتا ہے تو یہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، انہوں نے بولا لگتا ہے تو شاعر ہو گیا ہے، کذاب لگتا ہے یہ جھوٹا شریف بن گیا ہے۔ قرآن میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، انہوں نے یہی بتایا ان کے پاس، کائے کے لئے؟ بس حق کی وجہ سے بولا یہ آپ جو رکھے اتنے بت شت 360 رکھے ہیں، یہ کائے کے لیے اس کو آپ پوجا کر رہے ہیں؟ کائے کے لیے ان کے قدموں میں پڑے ہیں آپ؟ بولا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، میں جو ان کے قدموں میں پڑے ہیں ان کی وجہ سے یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ میرے سفارشی ہوگا۔ اب یہ بات ہی نہیں کرتے، سفارشی کیسا کرے گا یہ بہت سد، لیکن جب مال کلم فہم کھینچ لیتے ہیں نہیں تو کچھ پتہ نہیں پڑے گا۔ سوچو اور ہمیشہ ہی دعا مانگتے رہو، اللہم انی اسألک الفہم عند ورود الشبہات، اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں فہم دیا تو شکر گزار ہو، نہیں فہم کھینچ لیا تو پھر آپ انسان کا ہی سجدہ کرتے رہیں گے، جس طرح سجدے ہو رہے ہیں، دیکھیں یا نہیں دیکھیں؟ ہاں ان کے قدموں میں پڑے ہیں اور سجدے بھی کر رہے ہیں اور فلوس بھی دے رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ،
لیکن یہ فروش تو نہیں چاہیے، میں تو مفت میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس میں سے سنو۔ یہ کتاب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فی یا ربی فیہ ھدی للمتقین، اس میں 10 ہے متقی ہوئے لے، بس دوسرے کو ایک کام نہیں دے گا۔ تو یہ ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، اس کے نزدیک نہیں آنا، صحیح یہ ہے، بس خیال کرو، مہم یہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کریں، جزاکم اللہ خیر، قرآن پر عمل کر لیں۔ یہ آخر منتہا بھی باتیں ہیں، اور یہاں دوسرا قرآن نازل ہوگا۔ ہاں ہے کوئی آپ کو امید ہے جو کوئی دوسرا کتاب نازل ہوگا، یا یہ آخر کتاب ہے؟ قیامت کے دن تک یہی ہوگا نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو آئیں تو اس باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں، نہیں تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نجات دے گا جنہوں نے تقوی حاصل کی اور کامیابی حاصل کی۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہیں غمگین رہیں گے۔ ولا ہم یحزنون، کائے کے لیے؟ توحید کی وجہ سے۔ توحید ایسی چیز ہے، وہ دوسرے پہلے والے بتائیں جنہوں نے جھوٹ بہت بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے کالے منہ ہوں گے، ان کے چہرے روشندار ہوں گے، روشنی والے چہرے۔ وہ اچھا ہے یا کالا اچھا ہے؟ ہاں جناب، کالا منہ اچھا ہے یا روشن والا اچھا ہے؟ ہاں، دیکھو کائی کے لیے؟ توحید کی وجہ سے۔ انہوں نے توحید نہیں قبول کیا، شرک کی وجہ سے کالا منہ ہو گیا، اور انہوں نے توحید قبول کیا اور بہت خوشی پیدا ہے ان کے اندر، دل میں بھی روشنی پیدا ہو گئی اور ان کے چہرے پر بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پیدا کیا ہے۔ کوئی پیدا کرنے میں کس کی شراکت ہے؟ ہاں، میں جو کسی دوسرے کا عبادت کروں گا تو لازم ان کی شراکت ہونا چاہیے، بھائیواری ہونی چاہیے اس چیز پیدا کرنے میں۔ مثال طور یہ چیز ہمیں ٹیبل بنائے، اگر کوئی میرے ساتھ بنانے والا دوسرا ہوگا تو اس کی بھی ہوگا حصہ نہیں؟ جب بنانے والا ہے ہی نہیں، میں اکیلے ہی بنایا تو دوسرے کا دخل کیا جائے؟ ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کی جو ہے ان کے سنبھال میں ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، جو بھی خزانوں کا جو بھی چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا شک کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں کسی کے پاس نہیں۔ وہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بندے بھی بولتے ہیں میرے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس علم غیبی بھی ہیں، وہ یہ ان کا مطلب یہ سب غلط بتا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ اللہ نے بتایا، میں بتا رہا ہوں، ہمارے کلموں کو بتا رہے ہیں نہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں خزانے، جو زمینیں میں دھرتی پر خزانے، سارے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ لا ایسے پیروں کے ساتھ ہوگا، شاید مرشدوں کے پاس ہوگا۔ میں نے قارون بھی دعویٰ کیا تھا یہ میرے پاس ہے نہیں، اس کی چابیاں جو تھی نا قارون کے پاس، خزانے جو تھے ان کے وہ ٹولے تھے، وہ چابی اٹھانے والے، اتنی چابی تھی ان کے پاس، اتنی خزانے تھے، اور بولا میں طاقت سے جب حاصل کیا ہے، یہ نہیں بولا اللہ نے دیا، اس کے وجہ سے زمین میں اندر چلا گیا۔
تو یہ تمہارے کلمہ بتایا، لوگ تو بولتے ہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی ان کا مطلب تو شراکت ہے نہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے اللہ تبارک بیان کو جھوٹا سمجھا، یہ حق کو ناحق والا ڈھکنا لگا دیا. والذین کفروا بآیات اللہ، یہ کس کی آیتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. ان کے پر ڈھکنا لگا دیا اور آپ نے بنا دیا، آپ نے ڈرامے وغیرہ سن، کہانیاں آپ نہیں بنائی. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے پانے والے ہیں. پھر ہمیں کیوں ایسا غلط کام کریں؟ کیوں نہیں مانے؟ جنہیں پیدا کیا ہے اس کی باتیں موجود ہیں میرے سامنے، اس کو نہیں مانیں گے. اور یہ جو ہاتھ، یہ آپ نے جو گپے سپے بنایا ان کو مانتے رہتے لوگ، جھوٹے کو بدل. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، بولو میرا رسول ان کو، یہ جو کفار ہیں قریش والے کو بولو، آپ جو ہمیں بوجھ رکھتے ہیں تو سوائے اللہ کے کیسے ہم دوسرے کی عبادت کروں؟ یہ جو آپ رکھے ہیں یہ سب ان کی آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے ان کے پیچھے آپ کے ذریعے کیسے کروں گی؟ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ جاہل ہیں نہیں، حقیقت سے آپ جاہل ہیں. جو حقیقت ہیں وہ اس کے پیچھے چلتے رہو، اس کو ڈھونڈو کدھر ہے. آپ حقیقت ڈالتے نہیں، اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں. آپ جاہل لوگ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو بولا قل، بولو آپ. ابھی اس کو بولتے ہیں مال کل ملک، آپ نے رسول کو بولتے ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے پر جو وحی نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے بھی جو بھی انبیاء رسل ہو چکے ہیں ان کے پر جو بھی وحی نازل ہوئے ہیں نہیں. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر نے آپ سے کوئی شرک کا ذریعہ ہو گیا، یا انہوں نے تو اس کے بارے میں آیتیں دوسرے ہیں، اگر نے آپ سے بھی کوئی شرک کا ذریعہ نہیں ہو جائے گا تو آپ بھی خسارے والے ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے والے ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کو بول رہے ہیں، سید الاولین والآخرین، جس کے بارے میں مالک الملک اشارہ دیا ہے قرآن شریف میں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات مانے گا اور ان کی تابعداری کرے گا، سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لی. اور ان کے ہی بارے میں بولتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خیال کریں میرے بندے، وہ جو میرے رسول کو کوئی مخالفت کرے گا تمہیں اس کو وہ مشرک بن جائے گا اور اس کو اتنی سزا دوں گا، دکھ والا سزا دوں گا، عذاب علیم. اور ان کو بھی مالک الملک بول رہے ہیں کیونکھ اس نے جو پیدا کیا نہیں، ہم نے، وہ تو اللہ کا ہی بندہ ہے نہیں، یا کسی دوسرے کا بندہ ہے. ہاں اسی کو بولے اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. معلوم ہو گیا بات یا نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی؟ معلوم ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کس کو یہ دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
فرض ہے تو وہ شرک تو نہیں ہوگا اسے. اللہ کی حفاظت کے مطابق ان کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ انسان کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ شرک سے خالق ہی کر رہے ہیں. ہاں لیکن احتیاط ان کو بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہو شاید ہو نہیں شرک نہیں کر لیں تو ہمیں تربیت دینے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں اس کی. نہیں رسول نہیں ملائک نہ فرشتے آسمان زمین سارا ان کے نظر میں کوئی چیز نہیں. اکیلا ہے نا اللہ ہے بس. اس کے ساتھ کس کی بھائی ہے ہی نہیں شریک ہے ہی نہیں. جس کو جس طرح پتہ ہے ان کی مرضی ہے. ان کا مطلب وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ تو آپ نے اللہ کی عبادت کرتے رہو میرا رسول اور شکر والے میں ہو جاؤ. شکر کرتے رہو. اس کی وجہ ساری رات نفلوں میں گزارا ہے اور قدم مبارک ان کے پھول جاتے تھے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے آپ کا تو گناہ آگے پیچھے والا معاف ہو گئے آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ بولا افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں رہے جس نے میرے گناہ آگے پیچھے والا معاف کر دیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا نہیں بل اللہ فاعبد اللہ آپ نے اللہ کی عبادت کرو وکم من الشاکرین شاکروں والوں میں سے ہو جاؤ جو شکر کرنے والے تھے. آگے پہلے تو شکر کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء شاکر والوں میں ہیں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے جو نوح علیہ السلام شکر والوں میں ہیں نہیں؟ آدم علیہ السلام کتنے 1 لاکھ کتنے نبی ہیں اور رسول 1,24,000 یہ بھی ایک رسول اس میں سے ہیں. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بولا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی قدر نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدر جو قدر ہونا چاہیے وہ قدر نہیں بندوں کے پاس. کیوں؟ وہ خالق وہ ہیں جو ساتھ جو بھی زمینیں نہیں وہ سارے ان کے قبضے میں ہوں گی قیامت کے دن. سارے زمینیں کیا زمین آسان ہے زمین کوئی؟ آپ کو پتہ ہے کتنی زمینیں ہیں؟ ہاں 7 ہیں نہیں؟ یقین نہیں یہاں کچھ گڑبڑ ہیں کچھ؟ ہاں زمینیں کتنی ہیں؟ 7 زمینیں. ایک زمین کی موٹائی کتنی ہے یہ معلوم ہے؟ ایک تو ہوتا ہے یہ پرچہ ہیں آپ کے کتنے ہوگا. زمین چھوٹی ہے پیدا سارا زمین دیکھا ہے نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں آپ دھرتی کتنی ہے؟ ہاں پاکستان کی طرف کتنے جاتے ہیں کتنے گھنٹہ لگتے ہیں ادھر؟ یہ ہوائی جہاز میں آج کل تو ہوتے ہیں 3-4 گھنٹوں. امریکہ جاتے ہیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں 10-12 گھنٹہ پتہ نہیں کس ملک میں. ان کا مطلب دھرتی بڑی ہے نہیں ہے. ہاں ان کا کوئی دیکھا ہے کسی نے بتایا؟ میں ادھر سے گیا تھا مغرب کی طرف سے وہ ان کا ادھر منتہا فلاں جگہ پر ہے بتایا کسی نے؟ اللہ ہی جانتے. یہ 7 زمینیں جو ہیں نہیں اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت میں. ایک زمین کی موٹائی کتنی یہ بھی ہے 500 سال کی. موٹائی کتنی ہے زمین کا؟ 500 سال مفاصلہ ہے. یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے ادھر چھت تک کتنا ہوگا؟ 15 میٹر ہوگا اور کیا. یہ تو ایک آدھا سیکنڈ میں ادھر پتھر اٹھلائیں گے تو پہنچ جائے گا. ہاں یہ 500 سال کی موٹائی ایک زمین کی. وہ سارے کے سارے ارض جمیعا قبضته یوم القیامت قیامت کے دن سارے بلا تشبیہ اللہ کے قبضے میں سارے زمین. والسماوات مطویات بیمینی آسمان کتنے ہیں؟ 7. آسمان کا کتنا پتہ ہے کتنا ہے بڑا؟ پتہ ہی نہیں پڑتا. موٹائی کتنا ہے آسمان کے کی؟ ہاں
کتنا ہے؟ 500 سال آپ اڑتے رہو جب تک یہ آسمان کی موٹائی ختم ہوگی، مفاصلہ 500 سال، 7 آسمان مطویات بیمینی، اللہ کے آدمی اسے لپیٹ کر کے ہاتھ میں کریں گے، سبحان اللہ جل شان، بلا تشبیہ لپیٹے ہوں گے، بولتے ہیں مالک وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے قدر حقیقی جو ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے، لے کائے کے لیے بولا اس کی حیثیت دیکھو نہیں کیا ہے، ان کی حیثیت یہ ہے، ان کی بڑائی کتنی ہے، ان کی طاقتیں کتنی ہیں ان کی، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آسمانیں لپیٹے ہوئیں گے، آپ لپیٹ جانتے ہیں کاغذ کو 2 3 لگا 4 5 6 اس کو ایسے لپیٹ کر کے ویسے کریں، کیا کیسا ہو جائے گا؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے، یہ تو ایک اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ تفسیر جلال میں تو زیادہ اور باتیں ہوں، یہودی آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس دعویٰ کیا، بولا ہمیں تو کتابوں میں لکھا ہے پڑھا ہے، تو اب مالک الملک ایک انگلی کے پر آسمان زمین ہوگا، ایک انگلی پر یہ سارے درختیں ہوئے، ایک زمین پر سارے جانور ہوگا، ایک پر یہ ہوگا، ایک پر یہ سارے مخلوقات ہوگی، انسان، یہ برابر بات ہے؟ ہاں بولا، اور آپ کو اللہ کا قدر نہیں ہے، یہ سنا ہے، یہ آیت پھٹافٹ یہ سنا ہے، بولا یہ کیا ہے، یہ ایک انگلی پر یہ ایک 5، تو ان کا مطلب قدر کرنا چاہیے نہیں، خوف ہونا چاہیے نہیں، اللہ چھوٹا تو نہیں، جو چلو یار اللہ کے ساتھ ملیں گے پھر اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، ہاں استغفر اللہ العظیم، یہ ہے خالق وہ ہیں جن کے ہاتھ میں سارے زمینیں آسمان سارے کے سارے ان کے قبضے میں ہوں گے، تو ان کا قدر کرنا چاہیے نہیں، خیال کرنا ہے نہیں، آپ کیا ہیں ان کی نظر میں؟ کچھ نہیں ہے، جب ان کے ایک ایک فرشتہ جو ہیں وہ ان کا ادھر سے من عاتقی الى شحمۃ اذنی 500 سنہ، ادھر سے اس کو شحمۃ اذن اس کو بولتے ہیں عربی میں، ہاں ادھر سے ادھر تک اڑتا رہے گا، پھر پرندہ 500 سال لگے گا، ایک ایک ملائک ہیں ان کے پاس، باقی تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ جو حملت عرش جو ہے نا، عرش مبارک اٹھا کے بیٹھے کھڑے ہیں، وہ ان کا تو لمبا اتنا ہے، بولا عنقہ ملویۃ تحت العرش، یہ گردن اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے ان کے، جو یہ لپیٹے پھر قدم عرش مبارک اٹھا کر کے کھڑے ہوئے، ان کے جو قدم ہیں وہ نیچے 7ویں زمین کے نیچے ادھر پہنچے۔ قال الرسول علیہ الصلوۃ والسلام اذن لی ان اصف الملائکہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ نے اجازت دی تو ملائکہ کرام کا صفتیں بتایا تو لوگ کو پتہ پڑنے خالق کیا چیز ہے۔ جب اتنا ملائک ہیں تو 50,000 سال لگے گا جب آپ ملائک کا نیچے سے آخر تک پہنچے گے، اس سے ڈرنا ہونا چاہیے یا نہیں ڈرنا ہونا چاہیے؟ یہ چلے گا کام، قدر نہیں ہے ان کا مطلب۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں نہیں نفخ ہوئے گا مالک الملک کے حکم سے تو جو بھی دھرتی پر ختم ہو جائیں گے، الا جو جس کو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں چاہے گا تو وہ رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، پھر دوبارہ جو نفخ صور میں ہوگا وہ آخر والا جو ہوگا قیامت کے دن، تو وہ سارے جو دھرتی پر ہیں سارے نکلیں گے۔ یا تیاری کر لو، کائی کے لیے تیاری کرنا، اور دیکھیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، ابھی کتاب آپ کا رکھا جائے گا، زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی روشنی مبارک آ جائیں گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
اللہ کی دھرتی پر نور آ جائے گا. وَوَضَعَ الْكِتَابَ، آپ کا جو کتاب ہے نہیں لکھایا گیا تھا اس میں آپ کی اچھی باتیں اور بری باتیں سارے کتاب وہ بھی رکھا جائے گا، ان کے مطابق حساب ہوگا. وَوَضَعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، ابھی نبیوں کو مال کلم لے آئے اور بتاؤ اس کو بتایا تھا میرے پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں پہنچایا. پیغام پہنچایا ہے نہیں پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ اس نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا؟ ہاں یہاں ہے کوئی شک شبہ؟ ہم تو سلام میں یہ بولتے ہیں نہیں، السلام علیکم یا من بلغ الرسالہ وادى الامانہ، میں گواہ ہوں آپ کے لیے، یہی گواہی دیتے ہیں نہیں. سلام یہاں بس سلام جا کر پڑھتے ہیں، بس جب بھی جاتے ہیں سلام الٹے سلٹے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گواہی آئے نہیں ادھر، وہ یہی سلام دے رہے ہیں نہیں. اللہم السلام علیکم یا خیر خلق اللہ یا من بلغ الرسالہ وادى الامانہ، یہی بولتے ہیں یا نہیں بولتے آپ؟ یہ گواہی نہیں دیتے ادھر سلام میں. پتہ نہیں سلام بھی کیسا ہوگا، واللہ عالم. یہ مانگ رہے بس ادھر مانگ رہے، لیکن وہ سلام جو دینا ہے گواہی وہ تو ہے نہیں، واللہ عالم. ادھر یہی گواہی دینا ہے. ادھر کب روزہ کر پہ جا کر کھڑا ہوئے السلام علیکم یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ یا اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین یا من بلغ الرسالہ وادى الامانہ. آپ نے خط جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خط ہیں سارے پہنچا دیا. یہ رسالہ ہے نہیں، اس کو کیا بولا جاتے ہیں؟ بلاغ من اللہ و رسالاتی. بلاغ جو منہ سے ہوتا ہے اور رسالات یہ ہے. اس نے پہنچایا رسالہ یا نہیں پہنچایا؟ یہ پہنچے میرے سامنے پڑے نہیں، ہاں؟ اور خود منہ سے بتایا یا نہیں بتایا؟ وہ جو بتایا لکھ دیا ہے نا، حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے. تو وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم. ادھر جا رہے ہیں بھائی، اس کو بتاؤ نہیں جائے. ہاں المہم والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. جو بھی شاہد ہیں وہ بھی آگے ہیں برابر. یہ جو ہے ان کے پاس پیغام پہنچا تھا اور خط وغیرہ پہنچ گیا تھا، انبیاء کرام نے پہنچایا، شاہد بھی مل گئے. ابھی فیصلہ بھی ہو چکا، ختم ہو گیا. ابھی ان کے بعد وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. ہر نفس کو آپ کا حق مل گیا، خلاص. حق حقوق جو تھے بندے کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور لے لیا اپنا. ابھی فیصلہ ہو گیا تو دوزخی دوزخ میں جائیں اور جنتی کدھر جائیں؟ جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، بولو آمین. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل نصیب کرے اور ہمیں خوش نصیب بنائے تو ہم جنت جائیں گے. نہیں تو بدبخت کدھر جائے گا؟ دوزخ میں. دوزخ بڑا جیل تو وہ ہے نہیں. ہاں بڑا جیل وہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا الدنیا جنت المؤمن وسجن الکافر. دنیا جو ہے یہ ہے جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے جیل. دنیا کتنا بھی بنگلے میں رہیں گے پھر بھی ان کے لیے جیل ہے. اور آخرت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے جنت مومن اور وسجن الکافر. یعنی جنت ہے، باغیچے وغیرہ ہیں مومن کے لیے، اور دوزخ جو ہے وہ ہے جیل کافروں کے لیے. سجن الکافر، جیل بولتے ہیں سجن کو. یہاں دوسرا بات ہے، کوئی دوسرا نام تو نہیں ہے، جیل ہی بولتے ہیں. اردو میں جیل بولتے ہیں. ہاں ادھر جیل بنا ہوا ہے. ہاں جیل بنا ہوا ہے، بڑا جیل ہے ادھر، بڑا ان کا حدود ہی نہیں ہے. وہ ایک کافر کا یہ
درس الکافر قد جبل احد، کتنا ہوگا اس کا؟ یہ ایک دان یہ کتنا ہوگا؟ جبل احد کے برابر ہوگا. تو یہ کتنا ہوگا یہ کافر؟ آپ کو پتہ ہے کافر ادھر سے مکے تک موٹا ہوگا، ایک ایک آدمی ادھر سے ادھر تک، من مکہ الی وادی قدیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، 150 کلومیٹر ادھر سے لگے گا، اور 150 کلومیٹر ادھر تو 150 یعنی تقریباً مکے تک 420 کلو ہے میرے خیال، 420-25 ہوگا شاید، اتنا موٹا ہوگا ایک کافر. اب یہ سارے جانا ہے دوزخ میں. ہاں بڑا جیل میں جانا ہے، بڑا جیل ان کا مطلب بڑا بہت بڑا ہے، ادھر داخل کیا جائے گا. اور پھر بھی جہنم بولے گی وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، جہنم بھر گئے آپ خلاص فل ہو گئی یا نہیں؟ تقول هَلْ مِن مَزِيد، اور چاہیے، جگہیں بہت ہیں میرے پاس، عنبر بہت خالی پڑے ہیں. ہاں اللہ معافی دے، بس اتنا موٹا ہوگا اور پھر بھی اور جگہ ہے. ہاں جگہ ہے، اللہ المستعان. ابھی یہ سارا ہر ایک کو آپ وَوْفِقْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اللہ جانتا تھا کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے، سارا ہو گیا ان کے لیے تو ہو رہا ہے. تو یہ تو مختصر ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں، لیکن تعمق والی جو تفسیر ہو تو اور مزید پتہ پڑ جائے گا زیادہ، لیکن یہ مختصر. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ابھی کافروں کو جماعت کر کے اس کو لے جا رہا ہے. کدھر لے جا رہا ہے؟ دوزخ میں، جیل میں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، زمر یہ جماعت یہ پتہ نہیں سگریٹ بناتے تھے بھیج لیتے، مسلمان لے لیتے، یہ پتہ نہیں پٹاخے بناتے، یہ وہ ٹولہ ہے، یہ پتہ نہیں کون سا ٹولے ہیں نا. اس میں بھی کافر تو ہے لیکن اس میں بھی کہاں ہے، سب برابر تو نہیں ہے. نہیں کوئی مسلمان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آج کل. زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، جب دوزخ جیل کے سامنے آگے صاحب گیٹیں کھل گئی. فتحت أبوابها، آپ تو عربی بھی جانتے ہیں کچھ بہت ماشاءاللہ ہیں یا نہیں؟ ابواب کیا کو بولا جاتے ہیں؟ گیٹوں کو بولا جاتے ہیں. ہاں یہ ادھر نہیں چلتا ہے، جو آپ سب تو عربی بھی جانتے ہیں. یہ پاکستان میں چلے گا، گپے سپے چلے جاتے ہیں ادھر، کیونکہ ان کو جو بیٹھے ہیں نہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیا بول رہے ہیں، ادھر چل جاتے ہیں، ادھر نہیں چلے گا جناب ادھر، کیونکہ اکثر ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، ابھی اس کو وہ جو ادھر جیلر جو ہیں نا، ادھر جیلر ہوتے ہیں نا جیل کے، ایسے تو نہیں جیلر سے بغیر جیلر کے، وہ ان کو بولتے خزنت ہوا. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں پہنچے تھے؟ کوئی رسول نہیں آیا تھا، بتایا نہیں تھا؟ بیوقوف، اس کو بہت من دیں گے ادھر، مد دیں گے ان کو. آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کوئی آیا تھا، آپ کو بتایا نہیں تھا؟ بتایا تھا. وہ پھر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا کر کے بدبختی نے مار دیا تھا. ہم نے وہ مرشد صاحب نے یہ بتایا تھا، وہ اس نے ہمارا کھانا خراب کر دیا. ہاں کبھی وہ مرشد کدھر ہے؟ وہ ہو کھڑا ہے، اس کو لے جاؤ اندر، یہی ہوگا. نہیں وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، آپ کو بتایا نہیں اس دن کے لیے تو اس دن میں یہ ہوگا، بتایا تھا یا نہیں؟ ہوشیار کیا گیا تھا یا نہیں؟ ہاں کیا گیا تھا، لیکن ہم نے بدبختی نے مار دیا. چلو قالوا بلا، انہوں نے بولا برابر آیا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں، اس کو پیٹ دے کر کے چلا گیا. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، میں نے آپ کے پر ناک کا ڈھکنا لگا دیا تھا، لیکن یہ اللہ کا قول ہے تو میرے پر لگ گیا، خلاص پھنس گیا، میں جیل میں جانا پڑے گا.
پتہ نہیں کون سے امبر میں ہوگا، ہر ایک آپ نے کوئی سقر میں ہوگا. کتنے درکے بتائے دوزخ میں؟ کتنا درکات بتایا پہلے؟ 7 درکات. بھول نہیں جا، بھول جاتے ہیں، کیا کریں، روٹی کھاتے بہت پر درکات بھول جاتے ہیں. جہنم میں کتنے درکات ہیں؟ 7. نام کیا ہے جناب؟ بتایا تھا، نام بھی بتایا تھا. جہنم، ہاں، جحیم، سعیر، سقر، لظہ، حطمہ. ہاں ماشاء اللہ، یاد کرو. آپ بولیں گے واللہ کدھر جاتے ہیں؟ واللہ وہ مجلس ہے، مسجد میں خلیل میں بیٹھتے ہیں، اب شام کے پاس باقی پتہ ہی نہیں کیا ہے. ابھی یہ 7 درکات پہ یاد کر لو. وہ جنت کے کتنے منزل ہیں؟ 100. یہ بھی یاد کر لو. بہت حرم میں بیٹھے ہیں، ادھر پوچھتے ہیں ادھر کتنے جنت میں منزل. بولا ہاں یار کیا جنت کا پتہ نہیں ہے کتنا منزل ہے. جہنم کے کتنے؟ بولا ہاں پتہ نہیں. ابھی 7 درکات دوزخ میں. کچھ لوگ ہیں جائیں گے سقر میں، بے نمازی جو ہیں وہ جائیں گے سقر میں، اور سعیر میں جو ہیں جو بھی گناہگار ہیں اور انہوں نے وہ بھی ادھر چلا گیا. اور جہنم میں بھی اس کے لیے سارا موجود ادھر ہیں. وہ جہنم میں جائے گا، وہ سعیر میں جائے گا، وہ جحیم میں جانا ہے، پیسے جمع کرنے والا وہ حطمہ میں جائے گا، اور جو عالم ہر سیمپل آپ نے ادھر جائے گا اس درکے میں. تو قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. یہ تو ختم ہو گیا کرائے کے لیے کافروں کے بارے میں. ابھی آ گیا اس کے بارے میں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى للمتکبرین. داخل ہو جاؤ، داخل. وہ بےزتی سے، ایسا نہیں آرام سے کوئی عزت سے داخل ہو، گھسیٹ گھسیٹ کر کے لے آئیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. کسی کو پاؤں کے ذریعے گھسیٹ کے لے آئیں گے، کسی کو ادھر سے پکڑ کر کے گھسیٹ کے اس کو ناکوں پر لیتے آئیں گے. پھینکو بس، اندر پھینک لو بس. ایسا نہیں آؤ بفارما تفضل داخل ہو جاؤ آرام. نہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. یہ کوئی برا ٹھکانہ ایسا اور کوئی ہوگا؟ تکبر کی وجہ سے. کائے کی وجہ سے؟ متکبرین. تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں. خیال کرو، بڑائی نہیں کرنا اس دھرتی پر، ہمیشہ نرم رہنا بس. تو اس میں نہیں پھنس گیا. وسیق الذین، ابھی جنت کے بارے میں آ رہے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اللہ ہمیں ان سے میں بنائے، جنت والوں میں سے بنائے. بولو آمین. ہاں. وسیق الذین اتقوا، اہل تقوی، اللہ کے خوف کرنے والے کدھر جا رہے ہیں؟ الی الجنت زمرا. ٹولا یہ گیا اور یہ بھی ٹولا گیا. ادھر بھی منزل ہے، سارے تو جب کٹھے نہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ 100 منزل ہے جنت میں. یہ پہلے دور والے جائیں، اور یہ دوسرے منزل والے ہیں، یہ چوتھے منزل والے ہیں، یہ 5 منزل والے ہیں. جتنا عمل کیا وہی اتنی ہی منزل ملے گی. اور کیا؟ ہاں جناب. نیچے والا یہ قالین ہوگا تو 1 ملیار والا ہوگا، اوپر والے دور میں وہ 2 ملیار والا ہوگا ممکن، واللہ. ہاں. تو حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آئیے داخل ہو جاؤ. آپ کو بات سلامت سے آج پہنچ چکے، جنت سے نکلا تھا نہیں، ابھی اب واپس آ گیا. اہلا وسہلا. جس طرح مسافر ہوتے ہیں، نکل گیا باہر، پھر اس کو کیا جب واپس آتے اس کی کیسے ترغیب کرتے ہیں لوگ. ہو آئیے ماشاء اللہ آ گئے واپس، ماشاء اللہ. جنت سے نکلا ہے نا خروج عودہ لے کر کے. ہاں جنت میں تھا نہیں ابو آدم. ہاں ادھر سے نکل گیا، کسی غلطی کی وجہ سے نکلا ہے نہیں، اس کو بولا یہ خروج عودہ لے جاؤ، یا تو خروج میں آئیے.
آج کل خروج نہائی لگ جاتے تو کیسا گرم ہو جاتے ہیں، کفیلے لگا دیا خواہ یار کیا کرے، اور خروج عودہ بھی ہے نہیں، وہ جا کر کے واپس آ گیا. تو ابھی آپ بنی آدم ہی آ رہے ہیں واپس، تو اس کو اہلاً اہلاً سہلاً آ گئے آپ ماشاء اللہ، آؤ آئی جنت میں. کون سا کتنی منزل میں، کتنے میں؟ تیسرے منزل. لے جاؤ بابا اس کو، لے جاؤ تیسرے. جنت میں تو ہو گیا ہے پھر، دو منزل میں، تیسری منزل میں، چوتھی منزل میں، 10واں منزل میں، 20 والے میں، 50 والے میں، واپس ہو گئے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کون ہے یہ؟ تقوی حاصل کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والا. إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا زُمَرًا زُمَرًا، ٹولے ٹولے، جماعت داخل ہو رہی. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ. داخل ہوتے جاؤ، آپ کا وہ جگہ ہے، آپ کی وہ منزل ہے، آپ کی وہ. اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. الحمد. وقالوا، انہوں نے کیا بولا ہے ادھر؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اللہ اللہ، ونعم اجر العاملین. یہ عمال تھے، یہ مزدور تھے اللہ تعالیٰ کے، ابھی وہ شکر کر رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا وہ وعدہ ہو گیا. بولا نا اللہ تعالیٰ ادھر، جو یہ کام کرے گا ہم اس کو جنت دوں گا، یہ جو اچھے کام کرے گا اس کو کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. اور ایسے راج دیں گے، اور باغیچے ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، شرابیں ہوں گی، یہ ہوگا، شہد ہوگا، سب ہوگا. اب روٹی بھی ہو گیا. اچھا بس دو آیتیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. دیکھیں گے آپ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک میں یہ طواف کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اور شکر اور اس کی بڑائی کا بیان. یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الزمر ابھی ختم ہو گئی. انشاءاللہ آگے سورۃ غافر کو دیکھا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیا تو ان کا بیان کیا جائیں گے. تو دعائیں کرو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو سننے کی اور عمل کرنے کی. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے ابھی نیچے. بسم اللہ. نیچے روٹی کا انتظام